تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 23واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر آیت نمبر 22۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ ترجمہ: بھلا وہ سعادت مند کشادہ فرما دیا ہو اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے، تو وہ اپنے رب کی طرف سے دیے ہوئے نور پر ہے، پس ہلاکت ہے ان سخت دلوں کے لیے جو ذکر خدا سے متاثر نہیں ہوتے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 22 کی تفسیر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا محض کرم ہے اگر وہ اسلام قبول کرنے کے لیے سینہ کھول دے، تعصب اور ضد کے پردے اٹھ جائیں اور نور حق اس کو نظر آنے لگے، اس وقت انسان بے ساختہ حق کی طرف لپکتا ہے اور اسے قبول کر لیتا ہے۔ اس کی راہ میں آگ کے سمندر کیوں نہ حائل ہو جائیں وہ پرواہ نہیں کرتا، اس وقت تک اسے چین ہی نہیں آتا جب تک وہ شمع حق پر پروانہ وار نثار نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایک آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، اہل ایمان میں سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ فرمایا، جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور اس کے لیے اچھی طرح تیاری کرے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، جب دل میں نور داخل ہو جاتا ہے تو دل کشادہ اور وسیع ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے نبی، اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ شخص ہر وقت دار آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے، وہ اس دھوکے والی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری شروع کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کی بد نصیبی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے جن کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا شوق ان کے دلوں میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوا، انہیں یہ کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ ان کا ایک خالق بھی ہے اور انہیں ایک روز اس دنیا سے کوچ بھی کرنا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 23۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذکر اللہ ذلك هدى اللہ یہدی به من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ہاد۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے نہایت عمدہ کلام، یعنی وہ کتاب جس کی آیتیں ایک جیسی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں اور کانپنے لگتے ہیں اس کے پڑھنے سے بدن ان کے جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے بدن اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، رہنمائی کرتا ہے اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ یعنی یہ دل موہ لینے والی باتیں جو ایک کتاب کی صورت میں تمہارے پاس موجود ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ ان کے مضامین ہم آہنگ ہیں، سب ایک دوسرے کی موافقت اور تائید کرتے ہیں، ان میں کسی قسم کا تضاد نہیں۔ اس کی یہ صفت بھی ہے کہ اس کو بار بار پڑھنے سے طبیعت نہیں اکتاتی، بلکہ ہر بار نئی لذت اور نیا سرور حاصل ہوتا ہے۔ اس کی اثر انگیزی کا یہ عالم ہے کہ جب عذاب الہی کا ذکر ہوتا ہے تو پرہیزگاروں پر خوف اور دہشت طاری ہو جاتی ہے اور وہ کانپنے لگتے ہیں، اور جب اس کی رحمت کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل اور چہرے خوشی سے چمک اٹھتے ہیں اور اس کے ذکر میں شوق اور رغبت سے مشغول ہو جاتے ہیں۔ تقشعر میں پہلی حالت کی طرف اشارہ ہے، ثم تلین میں دوسری کیفیت کا ذکر ہے۔ متشابہن یعنی حسن میں اس کی آیتیں مشابہ ہیں، ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، ان میں کوئی تناقض اور اختلاف نہیں ہے۔ اور مثانی کا معنی بیان کیا گیا کہ جب اسے بار بار پڑھا جائے تو انسان اکتاتا نہیں۔ اس کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ اس میں مواعظ اور قصص بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ مثانی کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ مثانی مسناتن کی جمع ہے جو اس میں ظرف ہے، اور یہ کتاب کی دوسری صفت ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 24۔ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ۔ ترجمہ:
بھلا وہ شخص جو ڈھال بنائے گا شدید عذاب کے سامنے اپنے چہرے کو روز قیامت، وہ کتنا بد نصیب ہوگا۔ اور کہا جائے گا ظالموں کو اب چکھو جو کچھ تم کمایا کرتے تھے۔ سورہ زمر آیت نمبر 25۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ ترجمہ، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے تو آیا ان پر عذاب وہاں سے جہاں سے وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ سورہ زمر آیت نمبر 26۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، پس چکھائی انہیں اللہ نے ذلت اس دنیوی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش وہ جان لیتے۔ سورہ زمر آیت نمبر 27۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے بیان کی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن حکیم میں ہر قسم کی مثالیں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ سورہ زمر آیت نمبر 28۔ قرآنًا عربيًّا غير ذي عوج لعلهم يتقون۔ ترجمہ، اور ہم نے دیا ہے انہیں قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں ذرا کجی نہیں، تاکہ وہ اللہ سے ڈریں۔ سورہ زمر آیت نمبر 29۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ ترجمہ، بیان فرمائی ہے اللہ تعالی نے ایک مثال، ایک غلام ہے جس میں کئی حصہ دار ہیں جو سخت بدخو ہیں، اور ایک غلام ہے جو پورا ایک مالک کا ہے، کیا ان دونوں کا حال یکساں ہے؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ سورہ زمر آیت نمبر 29 کی تفسیر۔ خضوع و خشوع کی یہ حالت محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نصیب ہوتی ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو یہ نعمت مرحمت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرک اور موحد کا حال بیان کرنے کے لیے مثال ذکر فرماتے ہیں۔ ایک غلام ہو جس کے کئی آقا ہوں، اور وہ آقا آپس میں ہر وقت برسرے پیکار رہتے ہوں، چنانچہ ایک آقا کچھ حکم دیتا ہو اور دوسرا اس کے برعکس حکم دیتا ہو، اس بیچارے غلام کی جان تو عذاب میں مبتلا ہو جائے گی، وہ ہر وقت پریشان اور خستہ حال رہے گا۔ ایک اور غلام ہے جس کا صرف ایک آقا ہے۔ اب ان دونوں غلاموں کی حالت کا اندازہ کر لو اور خود فیصلہ کر لو کہ تمہارے لیے ایک خدا کا بندہ بننے میں آرام و راحت اور قلبی سکون ہے، یا بہت سے جھگڑالو خداؤں کا بندہ بننے میں۔ لفظ متشاکسین کی تشریح کرتے ہوئے علامہ جوہری لکھتے ہیں، رجل شاکس اے صعب الخلق، یعنی بد مزاج۔ سورہ زمر آیت نمبر 30۔ انک میت و انہم میتون۔ ترجمہ، بے شک آپ نے بھی دنیا سے انتقال فرمانا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 30 کی تفسیر۔ اسلام کی روز افزوں ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے اور یہ کہہ کر اپنے دلوں کو تسلی دیتے تھے کہ یہ چند روزہ کھیل ہے، یہ فوت ہو جائیں گے، لڑکا کوئی ہے نہیں، یہ سلسلہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محبوب، اس دار فنا سے آپ نے رخت سفر باندھنا ہے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ یہ کتنے نادان ہیں، کس طرح اپنے آپ کو طفل تسلیاں دے رہے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 31۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ ترجمہ، پھر تم سب روز حشر اپنے رب کے حضور میں آپس میں جھگڑو گے۔ یہاں پر 23ویں پارے کا 17واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 23واں پارہ مکمل ہوا۔